السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں غیاث الدین بلبن کی داستان حیات قسط نمبر 8۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ لاہور سے 70 کوس کے فاصلے پر ایبک کی تعمیر کردہ سرائے کے اطراف بلبن کا لشکر پڑاؤ انداز تھا۔ یہاں چند روزہ قیام کے بعد دہلی کی طرف روانگی قرار پائی تھی۔ سالار لشکر غیاث الدین بلبن کا خیمہ نسبتاً اونچی جگہ پر نصب تھا۔ نماز مغرب کے بعد بلبن نے اپنے چیدہ سرداروں کے ساتھ رات کا کھانا تناول کیا تھا۔ عشاء کی نماز تک وہ سب قہوے کی چسکیوں کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں مشغول رہے تھے۔ پھر بلبن کی امامت میں باجماعت نماز کے ادائیگی کے بعد سب سردار و احباب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے تھے اور بلبن اپنے خیمے میں تنہا رہ گیا تھا۔ وہ ایک بہادر سپاہی اور لائق سپہ سالار تھا۔ اس کے لشکری اس کی بے حد عزت کرتے تھے اور اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اسے کسی طرح کا کوئی خفیہ خدشہ نہ تھا، اس لیے اس کے خیمے کے گرد کوئی پہرا یا حفاظتی حصار نہ تھا۔ وہ اونٹ کی اون سے بنے نمندے پر بیٹھ کر کلام اللہ کی تلاوت میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہ بھی اس کے روز کے معمول کا حصہ تھا کہ وہ نماز عشاء کے بعد تلاوت قرآن پاک کرتا تھا اور اس کے بعد کھلی ہوا میں کچھ دیر چہل قدمی کرتا تھا۔ ابھی وہ تلاوت میں مشغول تھا کہ اس کا دوست ساتھی اور خادم خاص احباب خان آ گیا۔ ایک عرصے سے احباب خان اس کے ساتھ تھا۔ کہنے کو تو وہ اس کا زرخیت غلام تھا، مگر ان دونوں کے مابین دوستی اور برادرانہ شفقت کا رشتہ استوار تھا۔ غیاث الدین بلبن کو تلاوت میں مصروف پا کر وہ بے تکلفی سے بلبن کے بستر پر دراز ہو گیا۔ خیمے کے کھلے ہوئے دروازے سے آنے والی ہوا میں کسی قدر خون کی گھلی ہوئی تھی، اس لیے احباب خان نے بستر میں موجود موٹا ملتانی خیز کھینچ کر خود کو ڈھانپ لیا۔ تلاوت کے بعد بلبن نے اسے آواز دی، جواب نہ پا کر اس کے نزدیک چلا آیا۔ وہ سر تک کھیزتانے گہری نیند سو رہا تھا۔ بلبن کے لبوں پر مشفقانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ خیمے کے دروازے کا پردہ برابر کر کے باہر نکل آیا۔ وہ خنک ہوا، کھلی فضا اور سنہری چاندنی میں کچھ دیر چہل قدمی کرنا چاہتا تھا۔ آج اس کا احباب خان کے ساتھ چہل قدمی کا ارادہ تھا۔ اس دوران وہ اس سے ایاز ریحانی اور عماد الدین ریحان کے بارے میں گفت و شنید کرنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کے بارے میں طرح طرح کی خبریں اس تک پہنچ رہی تھی۔ وہ مہینوں سے دہلی سے غیر حاضر تھا۔ اس دوران عماد الدین ریحان نے سلطان کے دل و ذہن پر خاصا قبضہ جما لیا تھا۔ اگر وہ سلطان کا بہی خواہ اور وفادار ہوتا تب بھی غنیمت ہم اگر بلبن جانتا تھا کہ وہ نہ صرف خود بلبن کا جانی دشمن ہے بلکہ وہ سلطان محمود کا بھی وفادار نہیں۔ روز اول سے وہ سلطان کی جگہ شہزادے جلال الدین کو دیکھنے کا متمنی تھا۔ سلطان ایبک کی تعمیر کردہ اس سرائے میں ماہ بانو ٹھہری ہوئی تھی اور اس وقت اپنے کمرے کے دریچے میں بیٹھی خالی نظروں سے نیلگو آسمان پر دمکتے سنہری چاند کو تک رہی تھی۔ اس کے مہتاب تملسال چہرے پر اداسی بکھری ہوئی تھی اور غزال آنکھوں سے افسردگی جھانک رہی تھی۔ اس کے ذہن کے کھنڈرات میں گزرتے وقت کی یادیں بھٹکی ہوئی ارواح کی طرح محو گردش تھی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات تھی جب وہ اپنے بابا زیغم خان کے ساتھ ایک خوبصورت اور آرام دہ مکان میں قیام پذیر تھی۔ زیغم خان شمشیر زنی کا ماہر مانا جاتا تھا۔ سلطان محمود اس ہنر کی بے حد قدر کرتا تھا۔ اسے اپنے سرداروں کو شمشیر زنی کے ہنر میں طاق کرنے کے لیے ملازم رکھا تھا۔ اپنی وفاداری، صاحب کو بہادری کی وجہ سے سلطان اس کو بے حد پسند کرتا تھا۔ زیغم خان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی، ماہ بانو۔ ماہ بانو کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد اس کی ماں شاہ بانو اس دار فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ زیغم خان اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کے یوں اچانک اور جوان مرگی نے اس کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ ایسے میں اس کا بچپن کا دوست اور برادر نسبتی نعمت خان اس کا مددگار ثابت ہوا تھا۔ اس کے رات دن سمجھانے اور ہمت دلانے پر اسے ایک بار پھر زندہ رہنے کا حوصلہ ملا تھا۔ یوں بھی اپنی عزیز بیوی کی آخری نشانی ماہ بانو کی خاطر اسے بہرحال زندہ رہنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہ بانو کی جدائی کا غم ماہ بانو کی توتری اور معصومانہ باتوں میں کہیں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ اب وہ ماہ بانو کے ساتھ خوش رہتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی معصومانہ باتیں اور لڑکوں جیسی بے باک و دلیرانہ حرکتیں زیغم خان کے زندہ رہنے کا بہانہ بن گئی تھی۔ ماہ بانو کہنے کو تو لڑکی تھی مگر اس کے سارے شوق لڑکوں والے تھے۔ وہ خنجر زنی، تلوار بازی اور گھڑ سواری کی شوقین تھی اور زیغم خان کبھی اس کے کسی شوق میں آڑے نہیں آیا تھا۔ اسے باپی نہیں ماں بن کر بھی پالا تھا۔ وہ بڑے فخر سے کہتا تھا، ماہ بانو میری بیٹی نہیں بیٹا ہے۔ بے شک وہ لڑکیوں کی طرح بہادر اور جیدار ہے، نعمت خان کہتا، مگر میرے بھائی ذرا سوچو، بہرحال وہ لڑکی ہے، اس کے لیے گھر میں کسی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرا مشورہ کہ تم دوسری شادی کر لو، کیونکہ ماں بانو کی نہیں تمہیں بھی کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ تنہائی کے صحرا میں یوں بھٹکتے آخر کب تک زندگی گزارو گے؟ نعمت خان تم جانتے ہو شاہ بانو کی جگہ کوئی عورت نہیں لے سکتی۔ مجھے میری بیٹی کو کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے ایک دوسرے کا سہارا کافی ہے۔ زیغم کا جواب سن کر نعمت خان خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 17 برس بیت گئے۔
तुतला कर बोलने वाली महबानो अब एक दिलकश दोशीज़ा बन चुकी थी, लेकिन कुछ फितरी सलाहियतों और कुछ बाप की तालीम और तरबियत के बाइस वो एक नर्म और नाजुक शर्मीली सी लड़की नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और हथियार चलाने वाली सिपाही थी। अब तुम्हें महबानों के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। नेमत खान ज़ैगम खान को याद दिलाता, इसकी शादी की उम्र हो गई है। हाँ, मगर इसके लायक कोई लड़का मुझे दिखाई नहीं देता। मैं चाहता हूँ मेरा दामाद जर्री सिपा सलार दुलेरो शुजा इंसान हो। ग़ियासुद्दीन बलबन के बेटे मोहम्मद खान के बारे में क्या ख्याल है? नेमत खान राजदाराना आवाज़ में गोया हुआ। इसकी नेकी, रासबाजी, इल्म, दोस्ती, शुजाअत और दलेरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। कहते तो तुम ठीक हो, ज़ैगम खान पुरसोच लहजे में बोला। मुझे हैरत है, अब तक मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। तुम मौका देकर बलबन से बात करके देखो। और उसी शाम नेमत खान ने बलबन से मुलाकात करके ज़ैगम खान की बेटी महबानो के बारे में बताया। मैंने ज़ैगम खान की बेटी की खूबसूरत बहादुरी की कहानियाँ सुनी हैं। बलबन ने मसरूर लहजे में कहा। मैं सुल्तान मुअज़्ज़म के साथ मुहिम पर जा रहा हूँ। लाहौर से वापसी पर इस सिलसिले में बात करेंगे। ज़ैगम खान जैसे माहिर शमशीर जन की ख्वाहिश का एहतराम करना मेरा फ़र्ज़ है। फिर बलबन सुल्तान महमूद के साथ लाहौर सिंध की मुहिम पर रवाना हो गया। कुछ अरसे बाद सुल्तान वापस दिल्ली लौटा, मगर बलबन लश्कर के साथ अभी वही मुकीम था। इस दौरान अयाज रेहानी और इमादुद्दीन रेहान अपने अपने जैसे चंद बदकुमाश लोगों की टोली बनाकर सुल्तान को माजूल करके इसके भाई जलालुद्दीन को तख्त नशीन करवाने और बलबन को कत्ल करने की साजिश तैयार कर ली थी। और महज इत्तफाकन ज़ैगम खान और नेमत खान ने ये बातें सुन ली थी। ये लोग सुल्तान का तख्ता उलटने और ग़ियासुद्दीन बलबन को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। नेमत खान ने हैरान और बेयकीन लहजे में ज़ैगम खान की तरफ देखा। हमें जल्द अज जल्द सुल्तान तक ये बातें पहुँचानी होगी, ज़ैगम खान ने रस्ते लहजे में कहा, वरना क़यामत आ जाएगी। वो दोनों जल्दी से पलटे, मगर कमरे के अंदर मौजूद लोगों को दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का पता चल गया था। कौन है? अयाज रेहानी ने डबट कर पूछा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपका। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दो आदमियों को तेज़ी से जाते देखा। इसके भागने का अंदाज बता रहा था कि वे लोगों की तमाम गुफ्तगू सुन चुके हैं। वो खंजर हाथ में लेकर इन दोनों के पीछे भागा, मगर वो तेज़ी से एक मुड़ कर नज़रों से ओझल हो गए। एक शख्स आगे था जिसे वो पहचान नहीं सका, मगर पीछे वाले शख्स को वो खूब अच्छी तरह पहचान चुका था। वो ज़ैगम खान था। हमें ज़ैगम को सुल्तान तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म करना होगा, इसने कमरे में आकर मुतफक्किर लहजे में कहा। और इसके साथ जो दूसरा शख्स है इसके बारे में भी उसे पता चलेगा। फौरी तौर पर ज़ैगम खान पर पहरा लगवा दो। अगर तुम कहो तो उसे उसके घर में ख़त्म कर दिया जाए। इमादुद्दीन रेहान ने सवाले नज़रों से अयाज रेहानी की तरफ देखा। मगर हाँ, सुना है इसकी बेटी ज़बरदस्त जंगजू है। एक ज़ैगम के बदले वो हमारे कई लोगों की जान ले लेगी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, अयाज रेहानी पुरसोच लहजे में बोला। ज़ैगम को उस वक्त कत्ल किया जाएगा जब वो सुल्तान के पास जाने की कोशिश करेगा, और हम इसके कत्ल का इल्ज़ाम बलबन पर डालकर इसकी बेटी को बलबन के खिलाफ भड़काएंगे और यूं एक तीर से दो शिकार करेंगे। नेमत खान, वो तुम्हें नहीं देख सका है, इससे तुम फौरी तौर पर रुपोश हो जाओ। ज़ैगम खान ने मुतवहिश लहजे में नेमत खान को मशवरा दिया। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मुझे हर हाल में सुल्तान तक इस साजिश का राज खोलना है, ख्वाह इसकी खातिर मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। घर जाने की कुछ ही देर बाद वो महल जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आप कहाँ चल दिए? माँ बानू ने हैरत से पूछा। आज तो आपने मुझसे शमशीर जनी का मुकाबला रखा था ना। शाम को हम दोनों तलवारबाजी करेंगे। मैं जानता हूँ मेरी दिलेर बेटी तलवारबाजी में इस कदर माहिर हो चुकी है कि अपने बाबा को ज़रूर हरा देगी। ज़ैगम खान ने मुसर्रत और फ़ख्र के मिले जुले लहजे में कहा। हाँ, अलबत्ता मैंने सोचा है तुम्हें कुछ नए और अनोखे दाव सिखाऊं। तो फिर यह तय हुआ कि इस वक्त आप कहीं नहीं जा रहे, बल्कि पाए बाग में चलकर मुझे नया सबक देंगे। माँ बाप ने अपने दोनों हाथों में हाथ उठाकर फैसला कुन लहजे में कहा। ज़ैगम खान एकदम परेशान होकर बोला, नहीं मेरी लाडली, एक बहुत अहम मामला दरपेश है जिसे सुल्तान के इल्म में लाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए मुझे इस वक्त जाना होगा। मेरा वादा है वापस आने के बाद मैं तुम्हें यह दाव ज़रूर सिखाऊंगा। मगर वो वापस नहीं आ सका था। रात गए इसकी नाश आई थी और अगले दिन अयाज रेहानी ने आकर इसे इसके प्यारे बाबा के कातिल का नाम बताया था, ग़ियासुद्दीन बलबन। मगर वो तो यहाँ मौजूद नहीं है। माँ बानो ने उलझन भरे लहजे में कहा। मेरी मासूम बच्ची, इन जालिम इक़्तिदार वालों के दाव पेश से तुम वाकिफ़ नहीं हो। वो यहाँ मौजूद नहीं, मगर इसी के हुक्म पर तुम्हारे बाबा को मौत के घाट उतारा गया है। मगर अफसोस, हमारा यार ज़ैगम खान भी कितना बदनसीब है, इसका कोई बेटा नहीं जिसके खून का बदला जालिम बलबन से ले सके। हाँ, इसका कोई शेर दिले बेटा होता तो वो लश्कर में जा पहुंचता और बलबन को वही तहे तेग कर देता। इमादुद्दीन रेहान ने अफसोस से सर हिलाते हुए तायद की। सादालो मावानों के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वो मुझे बेटी ने अपना बेटा कहते थे, वो ज़ेरेला बोली, और अब इनके खून का बदला भी लूंगी, इनका बेटा बनकर इनकी जान लेने वाले की जान ले लूंगी। अगर आप मुझे बलबन की मौजूदगी के मुकाम के बारे में कुछ मालूमात दे सके तो मेहरबानी होगी। कुछ ही अरसे में बलबन की वापसी मुतवक्को है। वापसी में लश्कर ऐबक वाली सराय के सामने फैले मैदान में ज़रूर पड़ाव अंदाज होगा। तुम वहां जाकर इसकी वापसी का इंतजार करो और मौका पाते ही इसके सीने में दो धारी खंजर उतार कर अपने इंतकाम की आग बुझा लो। और हाँ,
میرا یہ خادم متین خان تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ جائے گا۔ پچھلے 17 دنوں سے ماہبانو اسی سرائے میں لشکر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی اور متین خان نے اسے اطلاع دی تھی کہ آج کی رات وہ اپنا کام پایا تکمیل تک پہنچا سکتی ہے، جس کی خاطر یہاں آئی ہے۔ وہ سپہر سے ہی بے چینی اور رات کا انتظار کر رہی تھی۔ مردانہ لباس پہن کر بالوں کو پگڑی اور چہروں کو نقاب میں چھپا کر وہ بلبن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ تبھی دریچے کے نیچے سے ایک سایہ ہاتھ لہراتا دکھائی دیا۔ وہ متین خان تھا جسے سرائے سے نکل کر لشکر گاہ جانے کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ وہ فوری طور پر اٹھ کھڑی ہوئی، آستین خنجر میں چھپائے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتی بلبن کے خیمے کی طرف چل دی۔ نیلگو آکاش پہ چودھویں کا چاند پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ دور تک پھیلی خیموں کی بستی پر چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ ہواؤں کے نرم جھونکوں میں ہلکی ہلکی خنکی گھلی ہوئی تھی۔ سارے لشکری اپنے اپنے خیموں میں بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ پہرے پر معمور سپاہی الاؤ روشن کیے خوش کپڑوں میں مصروف تھے۔ ماہبانو سب سے بچتی بچاتی بلبن کے خیمے کے دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ اندر بستر پر سر تک چادر تانے غیاث الدین بلبن سو رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے اس کی رگوں میں دوڑتے لہو کی انتقام کی آگ دہکنے لگی تھی۔ وہ تیر کی صورت سے اندر داخل ہوئی، وہ کسی چھلاوی کے اچھل کر سوئے شخص کے سینے پر سوار ہو گئی اور اگلے لمحے اس نے آستین سے دو دھاری خنجر نکال لیا۔ اس سے قبل کہ وہ خنجر چادر اوڑے شخص کے سینے میں اتارتی کسی نے بجلی کسی تیزی سے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھ میں تھما خنجر دور جا گرا اور والے والے شخص کی گرفت میں نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی رہی۔ سویا ہوا شخص وحشت زدہ بستر پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ غیاث الدین، یہ سب کیا ہے؟ احباب خان نے حیران و پریشان لہجے میں سوال کیا۔ یہ کون ہے جو کچھ دیر قبل میرے سینے پر سوار تھا؟ اگر میں بروقت نہ پہنچ جاتا تو اب تک یہ تمہیں قتل کر چکا ہوتا، بلبن نے جواب دیا اور خیمے کے باہر جھانک کر خدام کو آنے کا اشارہ کیا۔ ذرا ہی دیر میں ماہبانو کی مشکیں کس کر چہرے سے نقاب نوچ لیا گیا تھا۔ تم کون ہو؟ غیاث الدین بلبن نے حیرت سے پوچھا۔ اور احباب خان کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ احباب خان؟ اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ مجھے احباب خان سے کیا لینا دینا؟ میں تو یہاں غیاث الدین بلبن کو قتل کرنے آیا تھا۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے اور تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ مجھے کسی نے نہیں بھیجا، ماہبانو نے اپنی آواز کو بھاری بناتے ہوئے کہا۔ بلبن نے میرے والد زیغم خان کا قتل کروایا ہے۔ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا ہوں۔ افسوس، بلبن نے کربھلے لہجے میں کہا۔ کیا زیغم خان کو قتل کر دیا گیا؟ ہاں، ماہبانو کی پلکیں نم ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ ایاز ریحانی اور مادود الدین نے مجھے بتایا کہ میرے بابا کے قاتل آپ ہیں، غیاث الدین بلبن۔ تبھی ایک شخص دوڑتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ ماہبانو سے دیکھا تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، نعمت خان بابا، آپ اتنے دنوں سے کہاں غائب تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں بلبن نے بابا کو قتل کروا دیا ہے اور میں آج اس کی آواز بھر آ گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے متین خان کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ جال ساز اور مکار ایاز ریحانی اور عماد الدین ریحانی نے ضرور کو کھچڑی پکائی ہے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کی عیاری کا شکار تم ہوگی۔ ماہبانو، تم نے آخر یہ قدم کیوں اٹھایا؟ تمہارے بابا کا قاتل بلبن نہیں، ریحان اور ریحانی ہے۔ تب نعمت خان نے تمام سچائی بلبن کے گوشت گزار کر دی۔ اتفاق تھا کہ احباب خان بلبن کے بستر پر لیٹ کر سو گیا، جبکہ بلبن چہل قدمی کے لیے باہر نکلا تھا۔ جو ہی واپس لوٹا اس نے احباب کے سینے پر کسی کو سوار دیکھا اور اس سے قبل کہ وہ احباب خان کے سینے میں خنجر اتارتا اسے لپک کر اسے دبوچ دیا۔ نعمت خان اپنی جان بچانے کی خاطر چھپتا پھر رہا تھا۔ جب اسے بلبن کی واپسی کا پتہ چلا تو وہ یہاں چلا آیا تھا۔ وہ جلد از جلد بلبن سے مل کر تمام حقائق اسے گوشت گزار کرنا چاہتا تھا۔ تب اسے متین خان دکھائی دیا۔ وہ متین خان کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ ایاز ریحانی کا خادم خاص تھا۔ وہ اس کے تعاقب میں اس خیمے تک آ پہنچا اور یہاں آ کر صورتحال دکھائی دی۔ اس نے اسے ششدر کر دیا۔ اس کی زبانی تمام سچائی سن کر بلبن پریشان ہوا تھا۔ ان کے ارادوں میں سے میں واقف ہوں، بلبن نے کہا، مگر مجھے یقین ہے تو اپنے منصوبے پر اس قدر جلد عمل درآمد کی کوشش کریں گے۔ ارے یہ ماہبانو ہے، زیغم خان کی اکلوتی شیردل بیٹی۔ نعمت خان نے بلبن سے ماہبانو کا تعارف کرایا۔ اور آپ جانتے ہیں زیغم خان، اپنی اس بیٹی کی شادی آپ کے چیتے بیٹے محمد خان سے کرنا چاہتا تھا۔ نعمت خان کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ بلبن نے چونک کر ماہبانو کی طرف دیکھا۔ نعمت خان سے ساری سچائی جان کر وہ پشیمان سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا ماما پیشانی پر جھکا ہوا تھا اور مدھم اجالے میں نین نقش اور رنگ و روپ کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر میرے مرحوم ساتھی کی خواہش تھی تو میں ضرور اس کی خواہش کا احترام کروں گا۔ غیاث الدین بلبن نے ایک بار پھر نظر بھر کر ماہبانو کی طرف دیکھا، مگر اس بار بھی اس کی شکل و صورت کا کچھ اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ مگر اس کے نزدیک شکل و صورت کی اہمیت ہی کب تھی؟ اس کے شیردل باپ نے ہمیشہ ہی باور کرایا تھا کہ ذہانت، لیاقت اور صلاحیتوں کے سامنے رنگ و روپ اور نین نقش بے وقت اور بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بہادر لڑکی تھی، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بلبن کے لشکرگاہ میں داخل ہوئی تھی اور احباب خان کو بلبن سمجھ کر اس کے سینے پر سوار ہو گئی تھی۔ اس کے دلیر و شجاع بیٹے محمد خان کے لیے کسی ایسی ہی شریک حیات کی ضرورت تھی۔ اگلی صبح لشکر دہلی کی جانب روانہ ہو گیا۔ بلبن جلد از جلد سلطان کے پاس پہنچ کر ان کے منصوبے کا راز فاش کرنے کا متمنی تھا۔ دہلی پہنچتے اس نے ماہبانو کو اپنے گھر ربے بیگم کی تحویل میں دے دیا۔
پھر وہ نعمت خان کو گواہ کے طور پر ساتھ سلطان ناصرالدین محمود کے ایوان کی طرف چل دیا۔ جس وقت وہ ایوان خاص میں پہنچا وہاں عماد الدین ریحان پہلے سے موجود تھا۔ بلبن کو اپنے سامنے دیکھ اس کا ماتھا ٹھنکا اور پہلی نگاہ میں وہ سارا معاملہ بھانپ گیا۔ میں سلطان معظم سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، غیاث الدین بلبن نے جھک کر مؤدبانہ عرض کیا۔ وہ عماد الدین ریحان کی موجودگی میں کچھ کہنے کے حق میں نہ تھا۔ غیاث الدین بلبن سلطان کے کچھ کہنے سے قبل ہی عماد الدین ریحان لجاجت بھری لہجے میں بولا، ہم تو سلطان معظم اور آپ کے غلام ہیں، ہم سے کیا پردہ، جو کچھ کہنا ہے آپ اس غلام کی موجودگی میں بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ سلطان کا حکم ہو تو میں یہاں سے جا سکتا ہوں۔ نہیں تم یہیں بیٹھو، سلطان نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ ریحان نے چکنی چپڑی باتوں اور دوسروں کی برائی بھلائی کر کے سلطان کے دل میں خاصا مقام بنا لیا تھا۔ بلبن آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہیے، ہم ہمتن گوش ہیں۔ غیاث الدین بلبن نے الجھن بھری نظروں سے نعمت خان کی طرف دیکھ کر اس کا اشارہ پا کر ہلکے سے گلا کھنگار کر بولنے کے لیے آمادہ ہوا۔ سلطان معظم پتہ چلا کہ کچھ لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ آپ کو معزول کر کے آپ کے بھائی جلال الدین کو تخت نشین کروانا چاہتے ہیں۔ کون ہے وہ بدبخت؟ سلطان نے پرتعش آواز میں پوچھا۔ بلبن نے کنیکیوں سے عماد الدین ریحان کی طرف دیکھا۔ ابھی وہ کوئی نام لینے کی نہیں پایا تھا کہ ریحان جلدی سے بولا، سلطان محترم، اس وقت میں خود بھی آپ کے پاس اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ وہ بدبخت ایاز ریحانی ہے، اس نے بھی مجھے اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے مجھے بظاہر اس کے ساتھ مل گیا تھا تاکہ اصل منصوبہ جان سکوں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے، وہ شہزادہ جلال الدین کو ان کی جاگیر سے بلوا کر تخت نشین کروانا چاہتا ہے۔ اس وقت بھی میں یہی بتانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا۔ نعمت خان اور غیاث الدین بلبن عماد الدین ریحان کی عیاری اور مکاری پر حیران رہ گئے تھے۔ ایک لمحے کو نعمت خان کو یوں محسوس ہوا کہ شاید عماد الدین صحیح کہہ رہا ہے، شاید وہ سلطان کی وفاداری کی پاسداری کی خاطر ایاز ریحانی کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا تاکہ اصل حقائق جان سکے۔ مگر بلبن اس بدبخت کو اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس کی مکاری اور غلط بیانی پر تل ملا کر رہ گیا مگر کچھ بول نہ سکا۔ سلطان ناصرالدین محمود نے عالم تیش میں اسی وقت حکم دیا، نمک حرام ایاز ریحانی کو فوری طور پر گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ ایاز ریحانی کے جاسوسوں نے فوری طور پر اسے یہ اطلاع بہم پہنچا دی تھی۔ افسوس، میں نے عماد الدین جیسے خواجہ سرا پر بھروسہ کیا۔ وہ کفِ افسوس ملتا ہوا بولا، کاش مجھے پہلے ہی اندازہ ہو جاتا کہ یہ بدبخت کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایاز ریحانی سلطان کے خدام کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے مکان سے نکل کر سرحدی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ عماد الدین ریحان نے جلال الدین کو آنے کا پیغام بھیج دیا تھا۔ جلال الدین اپنے چند سو وفاداروں کے ساتھ دہلی کی طرف رواں دوا تھا۔ ایاز ریحانی فصیل شہر کے قریب واقع ایک سرائے میں چھپ کر جلال الدین کی آمد کی راہ دیکھنے لگا۔ غیاث الدین بلبن اس صورتحال سے سخت بددل اور مایوس تھا۔ وہ اپنے مکان پر واپس لوٹا۔ اس کی شریک حیات ربیہ بانو بیگم نے اسے سوال نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کے فضل سے لاہور، ملتان اور سندھ کی یہ مہم کامیاب رہی ہے، مگر میں دیکھ رہی ہوں آپ مسرور ہونے کے بجائے متفکر ہیں۔ ہاں بیگم، معاملات ہی کچھ ایسے ہیں۔ بلبن نے سر سے امامہ اتار کر خادم کے حوالے کیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر فکر مند لہجے میں بولا، عماد الدین ریحان جیسے دوغلے اور کمینے شخص سے واسطہ ہے، وہ اپنی عیاری سے سلطان کے بہت قریب ہو چکا ہے، ہر وقت ان کے کان بھرتا رہتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے کہ سلطان محمود کانوں کی کتنے کچے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ ربیہ بانو بیگم کے حسین چہرے پر فکر کی پرچھائیاں لرزنے لگی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ فی الحال میں ماہبانوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بلبن نے سر جھٹک کر گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا، تم نے اس بچی کو دیکھا؟ ہاں۔ ربیہ بانو نے اس بات میں سر ہلائی، لڑکی کون ہے اور آپ اسے یہاں اپنے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ کیا آپ اس کو اپنے عقد میں لانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ معاذ اللہ، بلبن نے بھویں سکیڑ کر جواب دیا، تم غلط سمجھتی ہو، یہ کم عمر لڑکی مشہور شمشیر زن زیغم خان کی بیٹی ہے۔ ایاز ریحانی اور عماد الدین ریحان نے اسے قتل کروا دیا ہے۔ اب یہ لڑکی اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ قاتل ہونے سے قابل زیغم خان اپنی اس حسین و لائق بیٹی کو ہمارے بیٹے محمد خان کے عقد میں دینے کا خواہش مند تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں، مگر میں اس کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ! ربیہ بانو کے حسین چہرے پر مسروری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگر ایسا ہے تو لاجواب ہے۔ ماہبانو ایک حسین و جمیل، نیک دیندار اور دلیر لڑکی ہے، بالکل ہمارے بیٹے محمد خان کی طرح۔ جلدی غیاث الدین بلبن نے ماہبانو اور محمد خان کی رضامندی معلوم کر کے دونوں کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ بلبن اپنے اس بیٹے کو بہت پسند کرتا تھا اور اس سے حد درجہ محبت رکھتا تھا۔ اس کی شادی دھوم دھام اور شان و شوکت سے کرنا چاہتا تھا، مگر حالات کچھ ایسے نہج پر آ گئے تھے کہ وہ یہ شادی نہایت سادگی سے کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان ناصرالدین محمود کا بھائی جلال الدین دہلی کے دروازے پر آ پہنچا تھا۔ ایاز ریحانی اس سے جا ملا تھا۔ اسے عماد الدین کی غداری اور دیگر امور اس کے گوش گزار کر دیے تھے۔ بہتر ہوگا سلطان زادے کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ تمام کہانی سن کر ایاز ریحانی نے قدرے خوفزدہ لہجے میں کہا، بلکہ مجھے بھی ساتھ لے چلے، یہاں میری جان کو سخت خطرہ ہے۔ وہ بدبخت خواجہ سرا عماد الدین ریحان میری جان لے کر دم لے گا۔
ذرا دھیرج رکھیں ایاز ریحانی، جلال الدین تیوری پر بل ڈال کر بولا۔ تم دونوں کی طرف سے مجھے پیغام ملا تھا کہ یہاں تمام انتظامات مکمل ہیں، سو میں اپنی جاگیر چھوڑ کر میلوں کا سفر طے کر کے یہاں آیا ہوں، اور اب تم مجھے واپس لوٹ جانے کا مشورہ دے رہے ہو۔ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب تخت ہوگا یا تختہ۔ مگر شہزادے، ریحانی گھگھایا، سلطان محمود سخت غصے میں ہیں، وہ آپ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ آپ کا شہر میں داخل ہونا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی ہو، میں دہلی میں ضرور داخل ہوں گا۔ جلال الدین ایک ضدی اور عاقبت نااندیش شہزادہ تھا۔ ریحانی کے منع کرنے کے باوجود شہر میں داخل ہوا، مجبوراً ریحانی کو بھی اس کے ساتھ آنا پڑا۔ جلال الدین کی آمد کی خبر سب سے پہلے غیاث الدین بلبن کو ملی۔ وہ فوری طور پر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام حالات سے آگاہی دی۔ آپ سپاہ کو تیاری کا حکم دیجیے۔ سلطان نے تیش بھرے لہجے میں حکم دیا۔ اس عاقبت نااندیش کا سر کچلنے کے لیے ہم خود لشکر کی سپاہ سالاری کریں گے۔ آپ سلطان معظم، بلبن کی آواز سے حیرت ٹپک رہی تھی۔ اس سے پہلے ہمیشہ ہی تمام چھوٹی بڑی سورشوں کی روک تھام کے لیے غیاث الدین بلبن کو بھیجا جاتا تھا، مگر اس وقت اس ممکن سلطان کا خود اپنا نام تجویز کرنے اس بات کی دلیل تھی کہ عماد الدین نے الٹی سیدھی باتیں کر کے سلطان کو اس سے خاصا بدظن کر دیا ہے۔ سلطان ناصر الدین محمود فوج لے کر روانہ ہوا۔ غیاث الدین بلبن کو شہر میں رہنے کا حکم ہوا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایاز ریحانی کو میں خود کیفری کردار تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سلطان کا حکم سننے کے بعد بلبن نے قدر ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں گزارش کی۔ اس بدبخت نے زیغم خان جیسے باکمال شمشیر زن کو قتل کیا ہے۔ زیغم خان کی بیٹے میرے بیٹے کی شریک حیات ہے، اس حوالے سے اپنے قرابت دار کا انتقام لینا میرا حق بنتا ہے۔ سلطان محمود نے ترچھی نظروں سے بلبن کے بدحیہ چہرے کی طرف دیکھا، جس پر اس وقت غصے اور بدلے کی آگ روشن تھی۔ ٹھیک ہے، سلطان نے گہرا سانس لے کر جواب دیا، میں یہ کام تمہیں سونپتا ہوں۔ ایاز ریحانی کے قتل کے بعد تم واپس دہلی لوٹ جاؤ گے۔ اگر جلال الدین کے تعاقب کی ضرورت پڑی تو میں لشکر لے کر ساتھ جاؤں گا۔ جو حکم سلطان معظم، غیاث الدین بلبن نے مشکور انداز میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ سلطان محمود کے لشکر لے کر آنے کی خبر سنتے ہی جلال الدین اپنی سپاہ کے ساتھ شہر کے باہر ہی ٹھہر گیا تھا۔ اگلے دن طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سلطان لشکر لے کر نکلا اور جلال الدین کے پڑاؤ کے ساتھ جا پہنچا۔ اس صورت میں جلال الدین کو ہی نہیں، ایاز ریحانی کو بھی متوحش کر دیا تھا۔ سلطان کے تربیت یافتہ سپاہی جلال الدین کے کرائے کے ٹٹوؤں پر ٹوٹ پڑے۔ پہلے حملے میں جلال الدین کو پسپا ہونا پڑا، وہ جان بچا کر بھاگا۔ ایاز ریحانی پہلے ہی فرار ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا، مگر اسے راہ فرار اختیار کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ غیاث الدین بلبن لمحوں میں اس کے سر آ پہنچا تھا۔ بلبن، آپ یقین کریں، زیغم خان کا اصل قاتل وہ ہے جو سلطان کا سب سے بڑا مشیر اور رفیق بنا بیٹھا ہے۔ ایاز ریحانی نے گھگھیاتے ہوئے کہا، ساری سازش تیار کرنے والا وہی ہے۔ میں جانتا ہوں، بلبن نے جذب کسی کیفیت میں کہا، مگر تو بھی اس جرم میں برابر کا شریک تھا، اسے تجھے بھی سزا ضرور ملے گی، مجھے معاف کر دو۔ ایاز ریحانی ہاتھ جوڑ کر گھگھیانے لگا، مگر بلبن کی نگاہوں میں مہابانوں کے نم پلکے اور زیغم خان کی گردن سے بہتا ہوا خون ناحق پھر رہا تھا، سو اس نے اپنے ایک ہی تلوار کے وار سے اس بدبخت ناہنجار کا سر قلم کر دیا۔ خس کم جہاں پاک۔ اپنے خیمے سے جلال الدین ایاز ریحانی کے قتل کا منظر دیکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ جانتا تھا سلطان غیاث الدین بلبن کا خسر بھی ہے، اگر اس قرابت داری کا پاس کر کے اس کے تو متوجہ ہوگا تو یقیناً اس کی جان لیے بغیر نہ ٹلے گا۔ وہ تیزی سے اٹھا، زمین پر گرا امامہ اٹھا کر سر پر رکھا اور خیمے کے پچھلے دروازے سے نکلا۔ ذرا فاصلے پر کچھ گھوڑے موجود تھے، وہ ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ سلطان کو ایاز ریحانی کے قتل اور جلال الدین کے راہ فرار کی خبر ملی تو اسے بلبن کو دہلی جانے کا حکم صادر کیا اور خود جلال الدین کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ جلال الدین چیتو کی پہاڑیوں میں چھپ گیا۔ سلطان نے پہاڑیوں کے دامن میں پڑاؤ ڈالا اور کئی مہینوں تک قرب و جوار کے علاقوں اور پہاڑیوں میں جلال الدین کی تلاش جاری رہی، مگر وہ ہاتھ نہ سکا۔ ناچار سلطان نے دہلی واپسی کا فیصلہ کیا۔ سلطان کے دہلی پہنچتے ہی خبر ملی کہ منگولوں نے ایک بار پھر ملتان کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ ملتان پر شیز خان کی حاکمیت تھی، وہ ایک شجاع و دلیر سپاہی تھا۔ اس نے منگولوں سے جی توڑ کر مقابلہ کیا اور انہیں پیٹ دکھانے پر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ادھر جب سلطان کو پتہ چلا تو اسے شیز خان کی مدد کی خاطر ایک لشکر روانہ کرنے کا حکم دیا۔ بلبن کو امید تھی کہ شاید اس لشکر کی سپہ سالاری کا اسے موقع دیا جائے گا، مگر ان دنوں سلطان پوری طرح عماد الدین ریحان کی سکھائے میں تھا، چنانچہ اس نے سپہ سالاری بلبن کو دینے کے بجائے اس کے جوان سال بیٹے محمد خان کو دینے کا فیصلہ کیا۔ سلطان کے اس فیصلے سے نہ صرف بلبن بلکہ محمد خان بھی بہت خوش ہوا اور پرجوش ہوا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد وہ اپنے باپ بلبن کی گھر بدری اور در بدری کی کہانی سنتا آیا تھا۔ وہ بلبن کے در سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ بلبن منگولوں سے شدید نفرت کرتا ہے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا آرزو مند ہے۔ محمد خان کے خون میں بھی یہی آرزو شامل تھی۔ وہ باپ کی خوشی اور خوشنودی کی خاطر اس قوم کو مٹا دینے کا متمنی تھا۔ محمد خان بلبن کی طرح منگولوں کا بڑا دشمن تھا۔ سلطان محمد خان کے سینے میں سلگتی آگ سے واقف تھا۔ وہ اس کی دیانت، نیک نیتی، بہادری اور شجاعت کا دل سے معترف تھا، اس لیے اس بار لشکر جرار اس کی قیادت میں دیا گیا تھا۔ کل آپ کی روانگی ہے۔ محمد خان کی حسین و جمیل بیوی ماں بانو نے افسردہ لہجے میں پوچھا،
ہاں بیگم، محمد خان نے مسرور پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ آپ شاید محسوس نہ کر سکے مگر میں اس موم کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ منگولوں کا قلع کما کرنا میری دیرینہ خواہش میں سے ایک خواہش ہے۔ مجھے خوشی خدا آپ کی خواہش پوری کر رہا ہے۔ ماں بانو رنجیدہ سے انداز میں مسکرائی۔ مگر کاش میں بھی آپ کے ساتھ چل سکتی، آپ جانتے ہیں شمشیر زنی اور گھڑ سواری میں ماہر ہوں اور ساتھ ہی دشمن سے مقابلہ کرنے کا جذبہ اور حوصلہ بھی رکھتی ہوں۔ میدان جنگ میں جا کر دشمن سے روبرو مقابلے کا موقع شاید تمہیں نہ مل سکے، محمد خان نے پرسوچ لہجے میں کہا، مگر ہو سکتا ہے بابا جان تمہیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ تم چاہو تو بابا جان سے بات کر سکتی ہو۔ کیا واقعی؟ ماں بانو کے اداس چہرے پر مسرت کی روشنی بکھر گئی تھی۔ میں ابھی ان سے بات کرتی ہوں۔ بھلا تم لشکر کے ساتھ جا کر کیا کرو گی؟ اس کی ساری بات سن کر بلبن سے پہلے ربیہ بانو بیگم نے حیرت سے پوچھا، بھلا میدان جنگ میں عورتوں کا کیا کام؟ میں جانتا ہوں ربیہ بیگم، بلبن مدبرانہ انداز میں مسکرایا۔ ہماری بہی ماں بانو کوئی عام عورت نہیں ہے، اس لیے اپنے اس قابل فخر بیٹی کو اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ شکریہ بابا جان۔ ماں بانو نے آگے بڑھ کر بے ساختہ بلبن کا ہاتھ تھام کر اس کی پشت پر مہر عقیدت ثبت کر دی۔ محمد خان کا چچا یعنی غیاث الدین بلبن کا بھائی شیز خان پہلے ہی محاذ پر منگولوں کے خلاف ڈٹا ہوا تھا۔ اس اثنا میں محمد خان تازہ دم کمک لے کر ملتان پہنچ گیا۔ منگولوں کو خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئے۔ معزز سامعین حضرات، غیاث الدین بلبن کی داستان حیات ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔